بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری حرف حرف ترجمہ سے چل رہی تھی۔ آیت نمبر 163 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 164 سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک فی خلق السماوات پیدا کرنے میں، السماوات آسمانوں، والارض زمین کے، یعنی ان کو ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا۔ فی کا مطلب میں آئے گا، خلق تخلیق کرنا، پیدا کرنا، سماوات آسمان، والارض زمین۔ اب ارض جو ہے یہ ڈائریکٹ انگلش میں عربی سے گیا ہے، ارتھ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، تو یہ ارض اور ارتھ سیم ہے، اب اسے کنیکٹ کر لیں۔ تو بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اور اختلاف میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، یعنی دن اور رات کے اختلاف میں، اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، تجری جاری ہونا، چلنا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اسی ذہن میں رکھیے گا، تجری وہ چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوا ہے نا بحری فوج، یعنی سمندری فوج، بری فوج، خشکی کی فوج کو کہتے ہیں۔ تو فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، ینفع نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اب میں آپ کو پیچھے سے سمرائز کر کے سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کی، اور دن اور رات کے اختلاف کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر صبح آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دن اور رات کا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی غور کرنا چاہیے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں کو دیکھیے جو منو من ٹنو من سامان لے کر، لوگوں کو لوڈ کر کے ایک خشکی، ایک سمندر کی ایک جگہ سے دوسرے خشکی کی جگہ جا کر ان کو ملا لیتے ہیں، یعنی لوگ ایک خشکی سے دوسرے خشکی کے حصے پر اس کشتیوں کی وجہ سے جاتے ہیں جو سمندر پہ چلتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگوں کے نفع کے لیے سامان لے کر جاتی ہیں۔ وما انزل، اور اس میں جو انزل نازل کیا، انزل اللہ من السماء، اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، مما ان پانی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں نازل کی جس سے پانی انسان کو، جو انسان سیراب ہوتا ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جانور، تمام جاندار پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا، بہ ساتھ اس کے، الارض زمین کو، پرانی زمینیں پڑی ہوں، بنجر زمینیں پڑی ہوں، جہاں پر سالوں سال اگر کوئی چیز نہ اگی ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ فاحیا یعنی زندہ کرتے ہیں، جس کے اندر لوگ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس زمین کو لوگ کارآمد ثابت کر سکتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، فصل اور اناج کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو زندہ کرتا ہے پانی کی وجہ سے۔ بعد موتها، اس کے موت کے بعد، یعنی وہ زمین خشک اور بنجر ہو چکی ہوتی ہے۔ وبث فیہا، اور اس نے پھیلا دی، فیہا اس میں، من کل دابہ، من کل دابہ ہر قسم کی، کل ہر چیز کو کہتے ہیں نا، کل کائنات ہم استعمال کرتے ہیں، داب کہتے ہیں جانور کو، تو ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کی جاندار مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پھیلا دی۔ وتصریف الریاح، اور پھیرنے میں، الریاح ہواؤں کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے رخ کیے، اور ہوا کبھی کس رخ ہوتی ہے، کبھی کس رخ ہوتی ہے، کبھی اسپیڈ سے آسمان کی طرف ہوتی ہے، کبھی آسمان سے زمین کی طرف دباؤ ہوتا ہے اس کا، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں، کبھی گرم ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ یمن اور شام کا سفر کر کے دیکھیں تو یمن اور شام کے قریب آپ دیکھیں کہ کبھی ٹھنڈی ہوائیں کے جھونکے آتے ہیں، کبھی گرم ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، تو ملک کی وجہ سے ہوائیں ٹھنڈی اور گرم یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والسحاب المسخر، اور بادلوں میں مسخر، جو مسخر کیے گئے ہیں، اور آسمان اور بادل جو مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ پہلے تمہید ہے، پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے۔ والسحاب، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، المسخر جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء والارض، بین کہتے ہیں درمیان کو، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں کے مابین یہ معاملہ طے پا گیا، یعنی فلاں کے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا، تو بین مابین سیم ہے، اسی سے ذہن میں رکھیے گا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے
آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو، والارض اور زمین کے، لآیات، آیت کہتے ہیں نشانی کو، قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقومی یعقلون اس قوم کے لیے، ان قوم کے لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے۔ اب اس آیت کی تفسیر مختلف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی جو تخلیقات ہیں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر زمین بنائی، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر ہے جو ایک تو پانی ذخیرہ کیے ہوئے ہے، دوسرا یہ کہ ایک من و من بوجھ اٹھاتا ہے، اور انسان ایک خشکی کے حصے سے جا کر سمندر سے ہوتا ہوا خشکی کے دوسرے حصے تک جاتا ہے، اپنا بہت سامان لے کر جاتا ہے۔ پھر ہوائیں ہیں وہ بڑی کارگر ہیں، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتے ہیں جو پانی برساتے ہیں زمین پر، اور جو مردہ کھیتیاں ہوتی ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانیاں ان لوگوں کے لیے، ان قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو تب بھی اگر ایمان نہ لے آئیں تو پھر بڑے خسارے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی وحدانیت اسی سے نظر آتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس دنیا کو مسخر کر دیا اپنی تمام نعمتوں سے، تو پھر انسان جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ ڈر ہوتا ہے، تو وہ پھر اشش کر اٹھتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، مَن يَتَّخِذُ جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا کسی شریک کو، یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی جس کو معبود بناتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اپنے مال کو معبود بنا لیتے ہیں، اپنی کسی دوست کو، اپنی کسی پیارے کو اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت کو بھول جاتے ہیں، ہر کسی کو بھول جاتے ہیں، کوئی شوق رکھ لیتا ہے، کوئی بری چیز کی محبت آ سکتی ہے، دل میں خواہشات ہوتی ہیں، ڈیزائر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں کیا ایسے شدید ہوتے ہیں، یعنی کہ حب اللہ، جیسے اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی جیسی محبت کرنے لگتے ہیں وہ لوگوں سے، گویا اللہ کا حق وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، پھر اللہ نے پھر دوسرے لوگوں کیٹیگری کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مسلمان کلمہ گو جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آمنو ایمان لائے، اشد وہ زیادہ شدید ہیں، حبا للہ محبت کرنے میں اللہ سے، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، محبت ہے اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ آمنو اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے محبت ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے، بیوی بچوں میں محبت ڈیوائیڈ، اپنے مال میں محبت، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، عیاشی میں، اللہ کو تو بالکل مائنس کر چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ اشد حب للہ، اتنی شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش دیکھ لیتے وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا۔ یرا رویت سے وہی ذہن میں رکھے گا، ہم نے سورۃ الفیل میں پڑھایا، میں نے کہا تھا نا بہت استعمال ہوگا، تو اگر آپ نے نہیں اس لفظ کو سمجھا تو سورۃ الفیل دیکھ لیجیے ہمارے پلے لسٹ میں، وہاں بڑے اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور کاش دیکھ لیں الَّذِينَ وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ جب یرون دیکھیں گے، یہ وہی ہے جیسے یہ لفظ ہے بالکل اسی سے ہے، جب دیکھیں گے العذاب عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا بے شک وہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے جب وہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو قیامت کے دن یا دنیا میں ہی جب دیکھ لیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ شدید سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اِذ کا مطلب جب آئے گا تَبَرَّأَ الَّذِينَ بیزار ہوں گے، الَّذِينَ وہ جو نَتُّبِعُوا پیروی کیے گئے، تُبِعُوا پیروی کیے گئے، اتباع کیے گئے، ٹھیک ہے، اتباع کرنا پیروی کرنا اسی سے ہے،
یعنی پورا کیا ہوا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ جو پیروی کیے گئے تھے، من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی وہ لوگ اس وقت بیزار ہوں قیامت کے دن جب انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے لگے، ان کی محبت میں آگے بڑھ چکے تھے، پیروی کر رہے تھے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی، باطل کی، تو وہ کیا ہوگا قیامت کے دن، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے العذاب، عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان سے ان کے الاسباب، تمام اسباب، پھر ان سے ان کے رشتے کٹ جائیں گے۔ پھر یہی لوگ ہوں گے کہ کہیں گے ہم تو ان سے دستبردار ہیں، ہم تو انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں یا ہم سے محبت کریں، تو اس وقت سارے کے سارے ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، چاہے وہ ان کے بت ہوں، چاہے وہ ان کے دوست ہوں، چاہے وہ ان کا اولاد ہو، مال ہو، ان کی جا حب، جو کچھ بھی ہو، وہ قیامت ان کو چھوڑ دیں گے، سارے کے سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے الذین، وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو کاش، ان لنا، کہ ہمارے لیے ہوتا، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ، تو ہم بیزار ہوتے، منہم ان سے۔ وہ کہتے ہیں کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم نہیں کریں گے ان کی پیروی، اور ہمیں صرف ایک موقع دیا جائے، ہم جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس وقت وہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی، تو کہیں گے کہ ہم بیزار ہوتے ہیں منہم، ان سے، ہم ان سے بالکل دستبردار ہوتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ان کی محبت، کما تبرؤوا منا، جیسا وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ اب وہ لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، چاہے وہ بت ہوں گے، وہ سارے ان سے بیزار ہو جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی کہیں گے جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت و لہو میں لگا دیا تھا، وہ کہیں گے ہم نہیں کریں گے، اب ہمیں ایک دفعہ اللہ موقع دے دو، ہم دنیا میں جا کر دوبارہ تیری عبادت کریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا اب وہ ٹائم ختم ہو چکا، دنیا میں آپ کو نبی رسول آئے، پیغمبر آئے، بتانے والے آئے، چھوٹا سا ایک میسج آپ کو ملتا، کوئی آپ کو کوئی بات کہہ دیتا، آپ اس وقت نظر انداز کر دیتے، سو آج کوئی ٹائم نہیں ہے، آج سزا اور جزا کا دن ہے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم، اسی طرح یوری دکھائے گا اللہ انہیں، وہی رویت سے ذہن میں رکھے گا، ہم انہیں، اللہ اعمالهم، اعمال ان کے، حسرات، حسرت بنا کر، علیہم ان پر، وہ اپنے جو اعمال کر کے آئے ہوں گے برے، وہ صرف اور صرف حسرت ہی کر پائیں گے ان اعمال کو دیکھ کر، گویا اللہ وہ اعمال حسرت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ وما هم بخارجین من النار، وما، اور نہیں، ہم بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے، تو پھر وہ آگ سے نہیں نکلیں گے، آگ ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کو بچا کر آخرت میں لے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آیت نمبر 167 کمپلیٹ ہو چکی ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔